بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ علوم القرآن میں ایک اہم موضوع علم نزول القرآن مرکزی موضوع تھا۔ یہ اس کا ایک شق تھا علم تنجیم القرآن، علم تنجیم القرآن، جی علم تنجیم القرآن۔ اچھا بہرحال اس موضوع کی جو اصل ہے وہ کون سی آیت کریمہ ہے؟ سورۃ الفرقان کی۔ جہاں تک ہو سکے کوشش کیجئے کہ وہ آیت کریمہ یاد کریں۔ اس موضوع کی جو اصل ہے وہ صرف اتنی آیت کریمہ ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً۔ صرف اتنا ہی اس موضوع کی اصل کیا ہے؟ صرف اتنی سی آیت ہے، آگے جواب ہے، اس کو ہم الگ الگ کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس موضوع کی جو اصل ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لولا نزل علیہ القرآن جملة واحدہ۔ اچھا چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ۔ اچھا تھوڑا ادھر میری طرف متوجہ ہو جائیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفار کا یہ جو قول نقل فرمایا کہ کفار نے کہا کہ قرآن مجید ایک ساتھ کیوں نازل نہیں ہو گیا، جیسے پچھلی کتابیں نازل ہوئی تورات انجیل وغیرہ سب، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ بات فرمائی کہ یہ ایک طرح کا بےہودہ سوال ہے، یہ محض اعتراض ہے اور کوئی دوسری بات نہیں ہے، اس میں محض اعتراض ہے، اس میں اور کوئی دوسری بات نہیں۔ آپ آگے دیکھیے اس کی بعد والی جو آیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ۔ جی آیت نمبر 30/3 اس آیت کریمہ سے متعلق ہم لوگ پڑھ رہے تھے۔ یہ لفظ سمجھیں گے تو ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، وہ آپ کے پاس یعنی کچھ اعتراض لے کر نہیں آتے ہیں الا یہ کہ ہم اس کا بہترین جواب دیتے ہیں۔ یہاں پر مثل ان کے معنی کیا ہے؟ مثل ان کے معنی کیا ہے یہاں پر؟ اعتراض۔ اچھا اعتراف نہیں، ہاں اعتراض، جی بہت غور طلب بات ہے۔ حالانکہ عربی زبان میں مسئلہ یا مسئلہ اس کے معنی آتے ہیں ایک چیز کو سمجھانے کے لیے ہو بہو کسی اور چیز کو سمجھانا، مثال دینا اس کی، ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پر مثل ان کے معنی اعتراض کے، بےہودہ بات۔ یہاں اعتراض کس معنی میں؟ وہ بہت ضروری ہے، بالخصوص اس سورے کے اندر مثل ان کا معنی اعتراض کا ہے، اعتراض کا۔ وہ اس اعتبار سے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ ایک چیز گزر چکی ہوتی ہے اسی کو ہم بطور مثال کے پیش کرتے ہیں، جیسے وہ چیز دیکھو، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کوئی بات پیش کرے، کوئی اعتراض کرتا ہے، ہم اس سے بولیں گے آج کا آپ کا جو اعتراض ہے بےہودہ اعتراض ہے، جیسے کل بھی آ کے آپ اعتراض کیے تھے، 2 دن پہلے بھی آ کے آپ اعتراض کیے تھے، آپ کے پورے اعتراضات ایک جیسے ہی ہیں، بےہودہ باتیں، کوئی اعتراض نہیں آپ کا۔ یہ گفتگو سمجھ آ رہی؟ ہم ہمارے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں نا، ایسے لوگ جو علم کی بنیاد پہ بات نہیں کرتے ہیں،
محض اعتراض کرتے ہیں، ان سے یہی بولیں گے نا ہم جب معاملہ ہوتا ہے، بھئی آپ نے 2 سال پہلے بھی ایک اعتراض کیے تھے، 1.5 سال پہلے بھی کیے، 1 سال پہلے بھی کیے، 6 مہینے پہلے بھی کیے، آج بھی کر رہے ہیں۔ آج کا اعتراض آپ کا ویسا ہی ہے جیسے پچھلا اعتراض ہے آپ کا، بتلاتے ہیں نہیں جی۔ تو قرآن مجید نے ان کے اس اعتراض کو، کون سا اعتراض؟ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، قرآن ایک ساتھ کیوں نازل نہیں ہو جاتا؟ ان کا جو اعتراض ہے، قرآن نے اسے مثل کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ ان کا جو یہ اعتراض ہے وہ پچھلے اعتراضوں کی طرح ہے۔ وہ پچھلے اعتراضات کیا کیا ہیں وہ اس سورہ کے بارے میں تھوڑا جاننا ضروری ہے۔ یہ سورہ کون سا ہے؟ سورۃ الفرقان۔ سورۃ الفرقان، اب فی الحال ہم جس موضوع کو لے کر بیٹھے ہیں اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے سورۃ الفرقان کا تھوڑا سا تعارف ہونا ضروری ہے، مزید فرقان کا نہیں، سورۃ الفرقان کا جی۔ سورۃ الفرقان مکی سورت ہے کہ مدنی سورت ہے؟ ہاں مکی سورت ہے۔ کیسے معلوم ہوا؟ ہاں مدنی میں اعتراضات نہیں ہوئے؟ اچھا، کفار کے اعتراضات مدنی صورتوں میں ہیں ہی نہیں ہے۔ اچھا، آگے ہم لوگ علوم القرآن میں ایک اور موضوع آئے گا، مکی مدنی صورتیں، اس کے تعلق سے تفصیلی بات جب ہم لوگ پڑھیں گے اس میں ایک بات یہ بھی آئے گی کہ کیا پہچان ہے مکی صورتیں مدنی صورتیں، تب انشاءاللہ وہ سب بات آئے گی اس میں۔ اچھا، بہرحال یہ ایک مکی صورت ہے اور عموماً مفسرین بتلاتے ہیں کہ 7 ہجری اور 10 ہجری کے کم و بیش درمیان میں یہ سورہ نازل ہوا، ایک ساتھ نہیں، دھیرے دھیرے کر کے۔ یہ خود سورہ بھی 7 ہجری اور 10 ہجری کے آس پاس، شیب ابی طالب میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وقت گزارے 3 سال، 10 نبوی، عفواً جی 10 نبوی ہجرت نے، 10 نبوی یعنی مکی کی زندگی میں 7 سے لے کر کے 10 نبوی کے آس پاس میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ سورہ یاسین یا تو اس سے پہلے نازل ہوئی یا اس کے بعد نازل ہوئی، سورہ یاسین کے آس پاس قریب میں۔ اچھا، بہرحال یہاں تک بات معلوم ہو گئی۔ دوسری بات کیا ہے، اس سورے میں اللہ رب العالمین نے کفار کے کئی اعتراضات نقل فرمائے، کئی اعتراضات، اسی لیے اعتراض بھی عربی زبان کا لفظ ہے لیکن یہاں پر مثل کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اب دیکھیں آپ، اس سورے کے اندر بالخصوص قرآن اور اللہ کے رسول پر اعتراض کیے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، بالخصوص کن 2 چیزوں پر؟ قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر اعتراضات۔ اب دیکھیں آپ، اس سورے کی ابتدا میں آیت نمبر 4، آیت نمبر 4 قرآن مجید سے متعلق ان کا اعتراض، اسی سورے میں سورۃ الفرقان میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، دیکھیے یہ سب معلومات براہ راست علم و تنجیم القرآن سے نہیں ہے، لیکن علم و تنجیم القرآن کے موضوع کو سمجھنے کے لیے اس کا دائرہ آس پاس کی چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ لیکن یہ سب لکھنا امتحان کے لے کر کے نہیں لکھنا، صرف اصل پوائنٹ لکھیں گے کر کے، علم کے لیے لکھنا۔ امتحان میں فیل ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، علم میں فیل نہیں ہونا جی۔ ہاں 4 آیت نمبر، وقال الذین کفروا ان ھذا، ان کے معنی یہاں پر لا کے، کیا معنی؟ لا نہیں کے، نافیہ۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک، ان ھذا الا افکن، افکن کے معنی کیا ہیں جی؟ افکن کے معنی کون بولیں گے؟ تہمت۔ ذرا سی باریکی ہے، افکن کے معنی صرف جھوٹ نہیں، صرف کسی بات کو گھڑنا، صرف اتنا ہی معنی نہیں، بلکہ سازش کے تحت جھوٹ بولنا، ایک سازش کے تحت کوئی بات بنانا، یعنی ایک پلان کے تحت کہ ایسا کرنا چاہیے اس آدمی کے تعلق سے، اس آدمی کو ایسا کر کے دکھاؤں گا، اس کے لیے سازش کرنا، اس کو افک کہا جاتا ہے۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک، یعنی اللہ رب العالمین ان کے دل کی بات کو نکال کے بتلا رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے تعلق سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے وقت نکال کے بیٹھ کے ایک سازش کے تحت یہ کام کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔
یہ ان کی دل کی بات ہے جو اللہ رب العالمین نے ایک لفظ بیان فرما دی. وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه, محمد نے اسے گھڑ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ, اور کچھ دوسرے بھی لوگ ہیں جو اس کی مدد کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا, ان کا ایک اعتراض, یعنی ان کی بوکھلاہٹ دیکھیں کیسی ہے کفار کی. ایک اعتراض پہ جم کے نہیں ہے, ایک بات پہ باقی نہیں ہے. آپ آگے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اس میں بھی کوئی بات نہیں نکلی ان کو. اس کے بعد دوسرا اعتراض دیکھیں, وَقَالُوا 5 آیت نمبر 5 بعد والی آیت, وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اِكْتَتَبَهَا, یعنی پہلے انہوں نے کہا کہ یہ محمد کے اپنی جانب سے ہے. بھائی خود اللہ کے رسول نے بات کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, بیٹھ کے سوچ کے سمجھ کے کسی سے مدد لے کے ایک کلام بنا کے پیش کر رہے ہیں, اور کچھ نہیں ہے. ان کے ہاتھ کی صفائی ہے. پھر جب دیکھے کہ بات اس سے نہیں بن پا رہی کہ یہ اعتراض ان کا بےہودہ ہے, خود کو اعتراف ہو رہا ہے کہ ایک انسان ایسا کلام نہیں لا سکتا, تو فوراً یہ کہہ کر کے اپنے آپ کو مطمئن کی کہ پچھلے زمانے کے کچھ واقعات ہیں. کبھی نوح کا نام لے رہے ہیں, کبھی ہود کا نام لے رہے ہیں, کبھی صالح کا نام لے رہے ہیں, کبھی ابراہیم کی داستان سنا رہے ہیں علیہم الصلاۃ والسلام. یہ کیا ہے؟ پچھلے زمانے کے کچھ واقعات ہیں, باپ دادا کی کہانیاں ہیں, اس کو بس بنا کے ایک مجموعے کے طور پر پیش کر رہے ہیں. وقالوا اساطیر الاولین, پچھلے زمانے کی بالکل کہانیاں ہیں, جھوٹی کہانیاں. اکتتبہا فہی تملا علیہ بکرۃ واصیلا, انہوں نے کہا کہ جو ہے بس یہ نہیں, بس اس کو لکھ کر کے رکھ لیے ہیں اور صبح شام ان پر پڑھا جاتا ہے. یعنی جبرائیل علیہ السلام سے تعلق بات ہے. کوئی آ رہا ہے پتہ نہیں کیا بات ہے, کس سے مذاکرہ کر رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں معلوم نہیں, پرانے زمانے کے واقعات ہیں اور کچھ نہیں. ان کے دونوں اعتراضات قرآن سے متعلق ہیں, زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھیں آپ, ایک طرف اللہ کے رسول کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بنا رہے ہیں, اور باقاعدہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس سے بات نہیں بن پا رہی ہے, کوئی بھی مانے گا نہیں اس کو, تو فوراً یہ کہہ دیا کہ پچھلے زمانے کے بعد. دونوں اعتراض میں کتنا فرق ہے دیکھ رہے ہیں آپ, ملتی جلتی بات ہے کیا؟ اعتراض ان کا ملتا جلتا ہے کہ بھائی بالکل دونوں اعتراض مل کر کے بات بن جا رہی ہے کر کے. یہ ایک طرف کی بات ہے, یہ ایک طرف کی بات ہے, یہ ایک چیز. اس کے بعد اس سے بھی بات نہیں بن پڑی, ایک تیسرا اعتراض جو بالکل ہی الگ, دونوں سے ہٹ کر کے, بلکہ ان کا آنے والا اعتراض پچھلے اعتراض کو خود ختم کر دیتا ہے. کفار کا اعتراض کیسا ہوتا ہے؟ جو اعتراض پیش کریں گے وہ پچھلا جو اعتراض پیش کر چکے ہیں, آنے والا اعتراض خود پچھلے اعتراض کو ختم کر دیتا ہے. اب دیکھو آیت نمبر 7 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ضروریات زندگی کے لیے بازار میں جاتے, خرید و فروخت کرتے, لوگوں سے معاملات کرتے. وقالوا ما لهذا الرسول, اسی لیے صوفیہ کی طرح, صوفیہ کا رد ہے اس میں, جو بازار میں جانا نہیں چاہتے, لوگوں سے ملنا نہیں چاہتے. یہ سب غلط ہے. آدمی کو اپنا کام خود کرنا چاہیے, بازار جانا چاہیے اسے, اللہ ہے کہ بہت کچھ ضروری معاملہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کا ایک اور اعتراض نقل کیا. وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام, کھانا کھاتے ہیں, ویمشی فی الاسواق, بازار میں عام لوگوں کی طرح گھومتے دکھائی دیتے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کیے ہیں اس پر اعتراض نہیں کر پائے, اللہ کے رسول کی شخصیت کو ٹارگٹ کیے. اعتراض دیکھ رہے ہیں دونوں میں ملتا جلتا ہے کیا؟ یہ زمین آسمان کا فرق, بےہودہ بات نہیں. یہ اعتراض الگ ہے, وہ اعتراض الگ ہے. بازار میں جانے کو, اتنا عمدہ کلام پیش کرنے کو کیا ہے, مزید معجزے کی بات ہے. تم جیسے ایک آدمی بازار آ رہے ہیں جا رہے ہیں, تمہارے جیسے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, لیکن ایسی چیز پیش کر رہے ہیں, مزید اعجاز کی بات ہے اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. بےہودہ اعتراض. پھر اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر 21 میں دیکھیں ایک اور اعتراض, چوتھا اعتراض, آیت نمبر 21. وہ ایک لال کرسی تھی ہے ادھر, اچھا آیت نمبر 21. کسے بول رہے ہیں؟ آیت نمبر 21 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الذین لا یرجون لقاءنا, یعنی ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے, یعنی ایسی لوگ ایسی باتیں کریں گے. ایک مقدمہ ہی
کیونکہ آنے والی بات ایک مومن سے تصور نہیں کیا جا سکتا. جن کو اللہ سے ملاقات کی امید ہے ہی نہیں, آخرت پر ایمان ہے ہی نہیں, وہی لوگ اتنی جرأت کر سکتے ہیں. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائکہ, کیوں ہمارے اوپر فرشتے کیوں نازل نہیں ہو گئے؟ نہیں محمد کیوں آ کے ہم سے بات کرتے ہیں, اللہ نے ایسے کہا, اللہ نے ایسے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, فرشتے کیوں نہیں نازل ہو جاتے؟ اللہ کی بات کو فرشتے کیوں نہیں بیان کرتے آ کے ہم کو؟ او نرا ربنا, یا ہم ہمارے رب کو دیکھ لے, چلو رب ہی ہم سے براہ راست بات کر لے. اللہ رب العالمین نے اس کی بعد والی آیت میں کہا, آیت نمبر 22 میں, اب فرشتوں کے نازل ہونے کا مطالبہ کرتے ہو, یوم یرون الملائکہ, جس دن فرشتوں کو دیکھ لیں گے کوئی خوشخبری نہیں رہے گی تمہارے لیے. مرتے جب فرشتے آئیں گے تب معلوم ہوگا فرشتے کون ہیں, آئیں گے تو کیا ہوگا. تو یہ دیکھیں ایک بے جا اعتراض. آپ دیکھیے قرآن نے ان کے اعتراضات کو ایک کے بعد دیگرے نقل کیا, اور ہر اعتراض دوسرے اعتراض سے بالکل ہی الگ اور بالکل ہی بے حدہ. ان کی بوکھلاہٹ ہے, یہ ایک چیز پہ باقی نہیں, کیسے پکڑے معلوم نہیں ہو رہا ان کو, کیا کریں کیسے کریں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, کوئی چیز کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا ان کو. اب اس سارے اعتراضات کے باوجود قرآن پر ایک اور اعتراض انہوں نے کیا. کس کا؟ جی جی, اصل میں عربی زبان میں یعنی حجر کے معنی آتے ہیں روک لگانا. کعبۃ اللہ کے شمال میں, کعبۃ اللہ مسجد حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں, مسجد حرام کی بات نہیں, کعبۃ اللہ کی بات, یعنی جو کعبۃ اللہ ہے اس کے شمال میں جہاں اوپر مدینہ آتا ہے, اس میں جو یہ ہے اس کو کہا جاتا ہے الحجر. کیا کہا جاتا ہے؟ الحجر. الحجر اس لیے کہ حجر کو حجر اسی لیے کہا گیا کہ کعبۃ اللہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اس طریقے کا بنایا تھا, جب کفار کے کافروں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت نہیں ملی تھی, کعبۃ اللہ کو انہوں نے جب توڑ دیا تھا یعنی حادثے کی وجہ سے, جب بنائے تو صرف اتنا ہی بنائے, اتنا بنانے کے لیے پیسہ نہیں تھا ان کے پاس, تو اسی کی شکل میں انہوں نے اس کو جگہ خالی چھوڑ دی. حجر سمجھ رہے ہیں, یعنی ان کو یہ اس لیے کر دیے کہ ایک آڑ ہو کہ وہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے, اور یہ چیز بنانے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا, روپیہ نہیں تھا, اس وجہ سے انہوں نے خالی جگہ چھوڑ دی وہ, اور وہ حجر کے نام سے, اس لیے کہ وہ ایک آڑ ہے اس کی, یعنی ان کی مجبوری نے روک لگا دی ان کو بنانے کے لیے, پیسہ نہیں تھا ان کے پاس. اسی کو حتیم کہا جاتا ہے. حتم کے معنی آتی توڑنا پھوڑنا, حتم کے معنی کیا ہے؟ توڑ پھوڑ. تو انہوں نے جب اس کو توڑ دیا تھا کعبۃ اللہ کو, تو اس توڑنے کا جو حصہ ہے جسے وہ بھرپائی نہیں کر سکے, بنا نہیں سکے, اس کو چھوڑ دیا, اسی وجہ سے اس کے حتیم, حتیم صحیح لفظ نہیں ہے زیادہ, حجر زیادہ صحیح لفظ ہے. اچھا بہرحال تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یعنی جو نعمتیں ہیں ان کے اوپر, تو یہ ہر طرح کی جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی, اس کے لیے ان کو منع کر دی جائیں گی, ایک آڑ بن جائے گی ان کے لیے. حجر محجورہ, مکمل طور پر آڑ, کوئی نعمت نہیں ملے گی ان کو اللہ کی طرف سے. اچھا بہرحال آیت نمبر 30/2, آیت نمبر 30/2. اب ان کے اتنے سارے جو اعتراض تھے, نہیں اتنے سارے جو اعتراضات تھے ان کے کفار کے, صرف اس وجہ سے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں, بحیثیت انسان ہونے کے ہماری جو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے, ذرا سوچ کے دیکھیں اعتراض کچھ اعتراض ہے وہ, ایسی کوئی بات ہے جس کا جواب دیا جائے؟ سب بے ہوتا اعتراض تھے. جب انہوں نے یہ اعتراض کیا جو آیت نمبر 30/2 میں ہے, وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة, قرآن ایک ساتھ ایک بار کی کیوں نازل نہیں ہو گیا, یہ بھی ایک اعتراض ان کا. تو قرآن نے ان کے جواب میں کہا آیت نمبر 30/3 میں, وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ, یہ آپ کے پاس کوئی اعتراض نہیں لاتے ہیں الا یہ کہ ہم اس کا جواب دیتے ہیں, بہترین طریقے سے جواب دیتے ہیں. تو مثل کے معنی اعتراض, اس وجہ سے ان کا یہ اعتراض بھی پچھلے اعتراضوں کی طرح ہے. ابھی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہاں مثل کے معنی کیسے اعتراض کا بنا اچھی طریقے سے, پیچھے 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 کون ہے, سمجھ میں آپ کو؟ ہاں سمجھ میں بات آپ کی؟ کون سی آیت نمبر
30/3 میں 30/3 اس میں کیا ہے سوال؟ دوبارہ بولوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، یہ آپ کے پاس جو اعتراض بھی لاتے ہیں. یہاں مثل ان کے معنی اعتراض، یعنی اعتراض اس معنی میں کہ یہ آپ کے پاس جو بات بھی لاتے ہیں جو بات کے پچھلی باتوں کی طرح ہوتی ہے، ملتا جلتا اعتراض، بس یہ کبھی قرآن کے بارے میں کبھی آپ کے بارے میں نہیں بن پا رہا ہے، دوسرا اعتراض وہ نہیں بن پا رہا ہے، تیسرا اعتراض، سب اسی ملتے جلتے ہیں، کوئی بات نہیں اس میں، کوئی وزن نہیں اس میں. لیکن جو بھی اعتراض آتے ہیں منہ کی کھاتے ہیں، یعنی کیا بولتے ہیں اس کو، ایک ایسا مسکت جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ان کو ملتا ہے کہ وہ پھر وہ نیا اعتراض بنانے کی فکر میں رہتے ہیں، نیا اعتراض لانے کی فکر میں رہتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ کو اچھی طریقے سے؟ ہاں، اس کے قرآن مجید دھیرے دھیرے کر کے کیوں نازل ہوا، فائدہ نمبر 1، فائدہ نمبر 2، فائدہ نمبر 3 آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. پہلے اس آیت کریمہ کو سمجھ لیں. اب یہاں پر ایک سوال ہے، اس آیت کریمہ کی بات واضح ہو گئی. اب یہاں پر ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے ان کا جو اعتراض نقل کیا کہ قرآن پچھلی آسمانی کتابوں کی طرح ایک ساتھ کیوں نازل نہیں ہوئی، دھیرے دھیرے کر کے کیوں نازل ہوئی، پچھلے آسمانی کتابوں کی طرح ایک ساتھ کیوں نازل ہوئی، ایک اعتراض تھا ان کا. اچھا، سوال یہ ہے جو جواب دے گا ان کے لیے انعام رہے گا انشاءاللہ. ہاں جی، سوال یہ ہے کیا اپنے اعتراض میں یہ لوگ مخلص تھے کہ اگر قرآن ایک ساتھ نازل ہو جاتا ان کی تمنا کے مطابق تو کیا ایمان لاتے آگے بڑھ کے؟ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ یعنی ان کا جو اعتراض ہے قرآن پچھلی آسمانی کتابوں کی طرح ایک ساتھ، معلومات لکھ کے رکھیے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بتلا رہا ہوں، یہ سب معلومات آپ کتابیں چھان جائیے نہیں ملیں گے آپ کو، شاید بہت کم ملیں گے آپ کو. بہت کوشش کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو باتیں مجھے دی ہیں وہ آپ کو بتلا رہا ہوں، میں آپ کو لکھوا رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں نہیں لکھیں گے، جا کے ڈھونڈ کے لکھ لیں گے. یہ آج آپ کو میری بات سچی نظر نہیں آئے گی، جب آپ اچھی طریقے سے عربی کتابیں پڑھنے کے قابل بن جائیں گے اور کتابیں لیں گے تب آپ صرف ڈھونڈتے رہ جائیں گے، بہت کم باتیں ملیں گی آپ کو. اسی وجہ سے اس کی اہمیت کے لیے بتلا رہا ہوں، فخر و غرور کے لیے نہیں، اللہ کی نعمت ہے اس وجہ سے بتلا رہا ہوں آپ کو. ہاں، سوال یہ ہے قرآن اگر ان کی تمنا کے مطابق، جیسے اعتراض کر رہے ہیں، ایسے معنی میں بہت بڑا اعتراض ہے، قرآن ایک ساتھ کیوں نازل نہیں ہوا، دھیرے دھیرے کر کے کیوں، پچھلے آسمانوں کی طرح. اچھا چلو، اب کی بات پوری کتاب ایک ساتھ نازل ہو گئے، مان جائیں گے؟ کیا اپنے اعتراض میں یہ لوگ سچے تھے؟ ہاں نہیں، کیسے معلوم؟ قرآن تو ایک ساتھ نازل نہیں ہوا اس کے بعد کہ وہ سچے ہیں جھوٹے ہیں بولنے کے لیے. ہاں کون بول رہے ہیں؟ ہاں بولیے برکت بھائی. پچھلی کتابیں ایک ساتھ نازل ہوئی تھی، ان کو پتہ ہی نہیں کتابوں کے تعلق سے، آسمانی کتابوں کے تعلق نہیں، کفار مکہ کو ان کو عطا پتہ ہی نہیں اس بارے میں. وہ جا کے بعد میں اعتراض لے کر کیا ہے مدینے والوں سے، یہودیوں سے. بلند آواز سے جی سنیے، سب سنیے جی. جی اور ٹھیک ہے، وہ بات الگ ہو گئی. پچھلے رسول بھی چلتے تھے جیسے اللہ کے رسول چل رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جواب دے دیا گیا، سب کچھ ٹھیک ہے، اب بات آ گئی ان کے سامنے، بات ٹھیک ہے. لیکن فی الحال کا اعتراض آگے ان کو موقع ہے، پوری کتاب آگے نازل کر دی جا سکتی ہے. تو کیا وہ ایمان لانے میں سچے تھے، اعتراض میں سچے تھے، یا محض اعتراض تھا؟ یہ بات جی صلی اللہ علیہ وسلم. جی کیا بولے؟ مجھے آواز نہیں آ رہی. صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مائک دے دیں گے تو اچھا رہے گا، جو بھی بولنا چاہیے. ہاں کون انتظار کر رہے تھے؟ یہودی نہیں، اعتراض یہ کافروں کے تعلق سے ہے، مکے کے کافروں کے تعلق سے. وہ نبی کے انتظار میں کہاں تھے وہ؟ جی چلیے سورہ بولو. ہاں
ہے؟ اچھا واقعی پڑھے تھے؟ نہیں واقعی پڑھے تھے کہ کہاں پڑھے تھے وہ چھوڑیے، قرآن میں کہیں پڑھے تھے؟ اچھا چھوٹی کتاب دے دیں گے، ان کا نام لکھ لیجئے. کون ہے لیڈر؟ کہاں ہمارے حسن نہیں ہے؟ ہاں معلوم ہو گیا تھا کہ وہ نہیں ہے حسن. ہاں چلیے ان کا نام لکھ کے رکھیے بھائی انشاءاللہ. سورہ سبا کھولیے، سورہ سبا. سورہ سبا سورہ نمبر 34 30 پر 4 آیت نمبر 30 پر 1. آیت نمبر 30 پر 1 سورہ سبا سورہ نمبر 34. سورہ نمبر 30 پر 4 آیت نمبر 30 پر 1. پڑھوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا آمن یؤمن کے معنی کیا آتے ہیں؟ ایمان لانا. آمن یؤمن ایمانن، ایمان لے کر کے آنا. یؤمن سے نؤمن، ہم ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کافروں کا قول نقل فرمایا وقال الذین کفروا، کفار نے کہا، نہیں ملا وہاں ابو معاذ کو. آیت نمبر 30 پر 1. وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا لن نؤمن، یعنی ایک نؤمن فعل مضارع اس پر لن داخل ہوا ہے. ظاہر اعراب ایک الگ چیز، معنی کیا پیدا ہوتا ہے؟ مستقبل کی ہمیشہ کی نفی، یعنی ہم ہرگز بھی ایمان نہیں لائیں گے، یعنی کسی طور پر بھی، یعنی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جیسا بولتے ہیں نا ہم لوگ اردو میں، وہ معنی. کفار نے کہا ہم ہرگز بھی ایمان نہیں لائیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے. کس پر؟ بہذا القرآن، نہ اس قرآن پر ہم ایمان لے کر کے آئیں گے، ولا بالذی بین یدیہ، نہ اس سے پہلے والی آسمانی کتابوں پر ایمان لائیں گے. یہ ان کا قول ہے. یہ تو ان کا اعتراض بیجا ہے، وہ بیجا اعتراض ہے. بفرض محال مان لیجئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی پچھلی آسمانی کی طرح ایک ساتھ نازل کیا ہوتا تب بھی ویسا ہی انکار کرتے. وہ یہ اعتراض صرف اعتراض تھا ان کا، اس لیے کہ انہوں نے کہا لن نؤمن، ہم ہرگز بھی ایمان لے کر کے نہیں آئیں گے، بہذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ. یہ جو تعبیر ہے بین یدیہ، یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے. ذرا سی توجہ ادھر ادھر ہوگی پوری بات ذہن سے نکل جائے گی، سمجھ نہیں پائیں گے. یہ اہم چیز ہے، قرآن کی تعبیرات سمجھنا. قرآن کی تعبیرات، قرآن کے محاورے یہ سمجھیں گے تو قرآن سمجھنا بہت آسان ہوگا. کیا ہے وہ؟ بین یدیہ. جی یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے، پہلے سن لیجئے بعد میں لکھیے، لکھنے کے لیے وقت دوں گا انشاءاللہ. بین یدیہ یہ قرآن کی تعبیر ہے. یہ اس طرح کی تعبیرات سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک ایک چیز کو لیتے ہیں. بینا اس کے معنی کیا ہیں؟ جی درمیان. جیسے کہ دعا سکھلائی گئی ربنا افتح بیننا و بین قومنا، اے اللہ تو ہمارے اور ہمارے قوم کے درمیان یعنی ایک معاملہ صاف صاف کر دے، بات واضح ہو جائے، مجرموں اور مسلمانوں کے درمیان معاملہ جو صاف صاف ہو کر کے رہ جائے. بینا کے معنی کیا ہیں؟ درمیان کے. ہاتھ کے لیے کیا بولتے ہیں عربی زبان میں؟ یدن. جی اچھا، یہ خواتین کا جو کلاس چل رہی ہے اس میں یدن کا لفظ آیا ہے کیا؟ اچھا جمع کون بولیں گے اس کی؟
ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک جمع ہے ایادن، ایک اور جمع ہے ایدن. ایاد ایک جمع ہے، ایاز نہیں، ایاد. ایک جمع ہے ایدن، یدن کی جمع. یدن کے معنی ہاتھ. اب یہ جو بین یدی ہے، یدن کے معنی ایک ہاتھ، یدانی کے معنی دو ہاتھ. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں فرمایا، دیکھیے سورہ مائدہ میں، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 7 پر 4. سورہ نمبر 5 آیت نمبر 7 پر 4. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ والعیاذ باللہ. یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ کہ اللہ بخیل ہے کر کے. والعیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے کہا غلت ایدیہم، بندھے ہوئے تو ان کے اپنے ہاتھ ہیں. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور انہوں نے جو یہ بات کہی ہے اس بات کے سبب ان پر لعنت کی گئی. بلکہ یداہو، اصل میں یدان ہے. وہ ایک عربی قاعدے کے اعتبار سے آگے ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. مضاف مضاف الیہ میں وہ جہاں نون وغیرہ ہوتا ہے مضاف کا، وہ نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ حذف ہو جاتا ہے. یدان ہے وہ، چونکہ مضاف ہے اس وجہ سے نون ختم ہو گیا اس کا. یداہو، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ. مطلب سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ ہاں، یدن کے معنی ایک ہاتھ، یدانی کے معنی دو ہاتھ، اور ایاد یا عید کے معنی آتے ہیں یعنی آدمی کے دو ہاتھ کر کے ہی نہیں، جیسے بولتے ہیں لوگوں کے ہاتھ وغیرہ وغیرہ سب. جی اب یہاں تک بات سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ جی. لیکن جب بین یدین کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ خیر یہ تو ہاں کی ضمیر بعد میں سمجھیں گے. بین یدین اس کے معنی دو ہاتھوں کے درمیان. ترجمہ کیا ہوگا؟ دو ہاتھوں کے درمیان. لیکن معنی یہاں پر وہ نہیں ہے. بین یدین جب قرآن مجید میں تعبیر استعمال ہوتی ہے، کبھی یہ دو ہاتھوں کے ساتھ، کبھی کبھار جمع کے ساتھ کہ بین ایدیہم، جیسے آیت الکرسی میں ہی نہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. جی تو بین یدین کے معنی آتے ہیں دو ہاتھوں کے درمیان. لیکن قرآن میں یہ جو تعبیر استعمال ہوئی ہے، اس کے جو معنی استعمال ہوتے ہیں وہ دو معنی ہیں. بین یدین اس وقت کہا جاتا ہے جب ہم اردو میں بولتے ہی نہیں ہمارے سے پہلے، ہمارے سے پہلے یا ہمارے سامنے، یعنی ایک زمانے کے اعتبار سے. جیسے بولے کہ ہمارے سے پہلے کے لوگ، ہمارے سے پہلے کے لوگ جو ہم سے پہلے کے ہیں، جب ہم اردو میں بولتے ہیں نا اس کی تعبیر ہے وہ ہمارے سے پہلے کے لوگ. میں آیتیں کھول کے بتاؤں گا آپ کو، آسان ہو جائے گا آپ کو انشاءاللہ. یا کبھی کبھار ایسا بھی بولتے ہیں کہ ہمارے سامنے کا زمانہ، ہمارے آگے کا زمانہ، ہمارے سے پہلے کا زمانہ یعنی پچھلا زمانہ ہمارے سے پہلے کا، یا نہیں تو آنے والا زمانہ، آنے والے دن. یہ معنی زمانے کے اعتبار سے. کس کے اعتبار سے؟ زمانے کے اعتبار سے، یعنی پچھلے والے لوگ، ہمارا پچھلا زمانہ، یا ہمارے سے سامنے آنے والا زمانہ، آنے والے دن جو بولتے ہیں، یہ اس کا تعلق ہوگا زمانے سے. کبھی کبھار مکان، جگہ کے اعتبار سے، جیسے بولتے ہیں میرے سامنے کی جگہ یا میرے پیچھے کی جگہ، جو بولتے ہیں نہیں سامنے کی جگہ، سامنے کا حصہ یا پیچھے کا حصہ، سامنے کی جگہ یا پیچھے کی جگہ. اس کا تعلق کس سے ہے؟ جگہ سے، زمین سے. ایک ہوتا ہے زمان، جگہ سے، زمانے سے، یعنی آگے کا زمانہ یا پیچھے کا زمانہ. ابھی یہ بات ذہن میں رکھ لیں گے، آیتیں پڑھیں گے، مسئلہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. جی مکے لے رہے تھے. اچھا ویسا سوال ہے کیا؟ دو بھی ہے، واحد ہو تو بین یدیہ،
بین یدئی یا بین یدئی یا بین یدئی. ابھی ہم آیتیں پڑھیں گے مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. تو یہاں پر بین یدئی جو بات کہی گئی اس کیوں اتنی تفصیل بتلایا میں آپ کو؟ ایک تو معنی مفہوم معلوم ہونا, دوسرا یہاں پر پچھلی آسمانی کتابیں مراد ہیں جو قرآن سے پہلے کا زمانہ ہے یا قرآن کے نازل ہونے کے آگے کا زمانہ ہے. کیا مطلب ہے وہ اصل جاننا ہے. ہاں چلیے پڑھ دیں انشاءاللہ. اچھا لکھ لیجیے, آپ لوگ لکھنے کا موقع دیں گے. کیا ہے ابراہیم بھائی, مشکل ہو رہی ہے آپ کو؟ ہاں پھر شروع کیجیے. نہیں لکھیں گے تو 10 نمبر کٹ جائیں گے, وہ الگ مسئلہ. 10 نمبر کچھ ہے نہیں بات, علم نہیں ملے گا, یاد رکھ لیجئے. 10 نمبر کٹتے ہیں الگ چیز ہے, لیکن آپ سے علم ختم ہو رہا وہ اصل معاملہ, اس پر دھیان دیجئے. اچھا دوسرا نمبر کس کا ہے رجال میں؟ ابو یحییٰ کا ہے کیا؟ اچھا ابو یحییٰ آپ کی نوٹ بک پورے. اور خواتین میں کس کا نام ہے دوسرا آپ کا؟ پورے نوٹ بک دیجئے آپ. چلیے انشاءاللہ جلدی کر کے سب کے چیک کر لیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارے فرائض میں سے ہی ہے, یہ میرا احسان نہیں ہے آپ لوگوں پر, دور دور تک مت سمجھے, یہ میرے اپنے فرائض میں سے ہے. جی کیا نہیں لکھے آپ؟ پھر لکھیے نا, لکھیے الحمدللہ. کیا اسحاق پابندی سے پوری کلاسوں میں آئیں گے؟ ہاں نہیں آئیں گے آئندہ سے پورے پابندی سے کلاسوں میں انشاءاللہ. آپ بھائی عبدالواحد عبدالاحد عبدالواحد ہی کی. اچھا یہ مسئلہ معلوم ہو گیا تو ابھی آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ, مسئلہ سمجھ میں آئے گا آپ کو. اچھا چلے پڑھیں. اچھا دیکھیے سورہ آل عمران کھولیے, جلدی سے ایک مثال دوں گا بس. ابھی جو مثال دے رہا ہوں میں آپ کو پہلے زمانے کے تعلق سے. کس کے تعلق سے؟ زمانہ یعنی آگے کا حصہ, یعنی آگے کا زمانہ, یعنی ہمارے سے پہلے کا زمانہ. یوں سمجھ لیجئے کل کا دن ہمارے سے پہلے کا زمانہ, یا ہمارے بعد آنے والا زمانہ, زمانے سے متعلق. چلیے سورہ آل عمران کی پہلی آیت دوسری آیت کریمہ کھولیے. اللہ کے لیے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے مجھے پوچھیں, آپ نہیں سمجھ میں آتا اٹھ کے نہیں جانا. ایک تو اللہ نے مجھے علم عطا کیا, وہ خود بہت بڑا بوجھ ہے, لوگوں کو بتلانا ضروری ہے. دوسرا میں لوگوں سے مسجد سے تنخواہ لیتا ہوں, مسجد کا گھر ہے میرے پاس, یہ تو نیند حرام کر کے رکھ دی ہے, یہ تو بتلانا میرے واجبات میں سے ہی ہے. اس وجہ سے اللہ کے لیے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, آپ کو پورا حق ہے, پوچھیے. آپ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ نہیں سمجھے ہیں ایسے اٹھ کے نہیں جانا, آپ کا اپنا حق ہے, پورا حق لینا چاہیے آپ. جی ہاں کون پوچھ رہے ہیں؟ کون؟ ایک ہاتھ, 2 ہاتھ نہیں, ہاتھ جانوروں کو بھی ہوتے ہیں. عید بولے تو وہی ہاتھ, جیسے بولتے ہیں ہاتھوں کا کام ہے, جیسے بولے ہاتھ اٹھاؤ, سمجھ رہے نا. ہاں ارفعوا ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ, ایسے یہ معنی میں. چلیے ہاں بین ایدیہم بتلایا نا میں. ایک معنی ہے زمانے سے متعلق. کس سے متعلق؟ زمانے سے. زمانہ جیسے ہم بولتے ہیں ہمارے سے پچھلا زمانہ, ہمارے سے پہلے کا زمانہ. ایک ہے آنے والا زمانہ, ہمارے بعد کا زمانہ. پہلے اتنا ذہن میں رکھیے, اس کے آیتیں پڑھیں گے, اس کی ایک مثال, پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ پہلا اس کا ایک معنی آتا ہے سامنا, پہلا یعنی ہمارے سے پہلے کا زمانہ, یا آنے والا زمانہ ہمارے بعد کا, دو بھی مراد ہوتے ہیں.
اس کا تعلق ہوتا ہے زمانے سے. ابھی آیتیں پڑھاؤں گا آپ کو بات معلوم ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3. اللہ رب العالمین نے فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس کے بعد دیکھیں نزل علیک الکتاب بالحق. 3 آیت نمبر 3 نزل علیک الکتاب بالحق. ہم نے آپ پر کتاب نازل کی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب کو نازل فرمائی. اور یہ کتاب مصدق ہے. کیا ہے؟ مصدق، تصدیق کرنے والی. کس کی تصدیق کرنے والی؟ لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے نازل ہو چکے ہیں. وانزل التوراۃ والانجیل، اور اللہ نے تورات اور انجیل کو نازل کیا، یعنی تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والے. تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والے. اس کا ایک اور معنی دیکھیں آپ، سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 40 پر 6 کھولیے. سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 40 پر 6. آیت نمبر 46 40 پر 6. ہاں پڑھوں. دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، یعنی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا. ان کے بعد بہت بڑی تعداد میں انبیاء آتے رہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ان سب کے پیچھے وَقَفَّيْنَا، ہم نے ان سب کے پیچھے وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، آثار پیچھے، ان سب کے پیچھے ہم نے بعیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا. مصدق، جو مصدق تھے، تصدیق کرنے والے تھے. لما بین یدیہ من التوراۃ، جو ان سے پہلے جو کتاب نازل ہو چکی تورات اس کی تصدیق کرنے والے تھے وہ. ابھی بات اچھی طرح واضح ہوگی نا آپ کو، یعنی پچھلے زمانے سے متعلق بات اچھی طرح واضح ہو گئی جی. اب آنے والے زمانے کے لیے اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے، اس کے لیے بھی، جیسے سورہ سبا ہی میں، سورہ سبا آیت نمبر سورہ نمبر 34 آیت نمبر 40 پر 6. سورہ سبا، ذرا اس موضوع کو حل کر لیں گے ذرا جلدی سے. سورہ سبا سورہ نمبر 30 پر 4 آیت نمبر 40 پر 6. آیت نمبر 40 پر 6. پڑھوں؟ ہاں میں اصل موضوع پہ بات کرتا ہوں، ورنہ یہ آیت کریمہ ایسی ہے ایک ایک لفظ لیں گے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. اصل موضوع پہ بات کرتا ہوں میں. قل انما اعظکم بواحدہ، اللہ کے رسول سے کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ انما اعظکم بواحدہ، کہ لوگوں میں تم سے بس ایک بات کہتا ہوں، ایک بات کی واز کرتا ہوں، ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں. وہ کیا ہے؟ ان تقوموا للہ، کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. مثنا، دو دو کر کے، وفرادا، تنہا ایک ایک ہو کر کے ذرا کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہونے سے مراد صرف کھڑا ہونا نہیں، یعنی ذرا اس کے لیے تیار ہو جاؤ. ثم تتفکروا، پھر غور کرو، فکر کرو، سوچو، ذرا تدبر سے کام لو، بیٹھ کے خوب سوچو کہ ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی جنون نہیں، کوئی دیوانگی نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر پہلو کو بیٹھ کے غور کرنے کا حکم دیا گیا. یہ فرائض میں سے ہی، نہیں تو وہ گنہگار ہے وہ اللہ کے نزدیک. احسان نہیں کرا کوئی سیرت پڑھ کر کے، فرائض میں سے ہی میرے اور آپ کے. کفار سے کہا گیا ان ہوا الا نذیر لکم، وہ تو بس تمہیں ڈرانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے. کس عذاب سے ڈرانے کے لیے؟ بین یدی عذاب شدید، جو آنے والے عذاب سے ڈرانے والے ہیں. سامنے قیامت کا عذاب آنے والا ہے. بین یدی کے معنی کیا ہوا؟ سامنے کا، یعنی یا تو پچھلا یا تو سامنا، زمانے سے متعلق. بالکل بات واضح ہو گئی نا ابھی؟ اچھا ابھی مکان کے تعلق سے، آگے کا حصہ پیچھے کا حصہ، آگے کی جگہ پیچھے کی جگہ، جس کا تعلق مکان سے. کسے؟ مکان. جی اس کے لیے میں 2 آیتیں لکھواتا ہوں. ابھی بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی پوچھ رہے تھے؟
بس سمجھ میں آ گئی نا اچھی طریقے سے؟ سورہ فصلت کھولیے، سورہ نمبر ہی مجھے بہت مشکل ہے، 40 پر 1. اچھا سورہ نمبر 40 پر 1، آیت نمبر 40 پر 1، سورہ بھی 40 پر 1، آیت بھی 40 پر 1. سورہ نمبر 40 پر 1، آیت نمبر 40 پر 1. پڑھوں؟ پیچھے نہیں ملا، ابو اسحاق ملا ہے نا؟ نہیں وہ کہاں میں پڑھاؤں گا، آپ وہ کھول کے آئیے نا، ادھر بیٹھیے. ہاں نہیں آپ کا کام جو ہے وہ ہے جو میں بولوں ادھر آئے آپ. جی ہاں ہمیں سجدہ میں. اچھا ادھر پیچھے امتیاز بھائی آپ کے حلقے میں سب کو مل گیا. دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، جن لوگوں نے باوجود ان کے پاس ذکر یعنی قرآن آنے کے باوجود بھی جھٹلائے، انکار کر دیے. ان الذین کفروا، جن لوگوں نے انکار کیا، بالذکر ذکر کا، قرآن کا، لما جاءہم ان کے پاس آنے کے باوجود بھی، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور یہ تو بڑی باوقار اور باوقات کتاب ہے، بہت عظمت والی کتاب ہے. اور یہ ایسی کتاب ہے جب اس کا نزول ہو رہا تھا، یعنی آسمان سے اللہ کے رسول کے سینے تک صلی اللہ علیہ وسلم، لا یأتیہ الباطل، باطل اس کے پاس پٹک بھی نہیں سکتا ہے، من بین یدیہ ولا من خلفہ، جب اس کا نزول ہو رہا تھا نہ سامنے سے اس پر حملہ کر سکتا ہے باطل، نہ پیچھے سے. اس کا تعلق مکان سے، زمان سے نہیں، زمان سے نہیں، کیونکہ قرآن نازل ہو چکا ہے. جب نزول کے وقت آگے پیچھے سے باطل اس کے قریب بھی پھٹک نہیں سکتا ہے. بالکل کلیئر ہوگی نا بات ابھی آپ کو؟ جی بات واضح ہے. ایک اور مثال دے دیتا ہوں، سورہ الرعد کھولیے. بات واضح ہے؟ بالکل نہیں واضح ہے؟ واضح ہے. سورہ الرعد کھولیے، الرعد 13 سورہ نمبر 13 آیت نمبر 11. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا احسان ہے، اللہ رب العالمین ہماری کتنی حفاظت کرتا ہے، کتنا ہم کو بچا کے رکھتا ہے، کتنی عافیت کے ساتھ رکھتا ہے. دیکھیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے عافیت مانگو. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، بسند صحیح، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا اس کو. اللہ سے عافیت مانگو، حادثات سے بچائے رکھنے کی دعا کرتے رہو، اس لیے کہ ایمان کے بعد، یقین کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ کی عافیت ہے. جی اور یہ عافیت اللہ کی عام نعمت ہے، مسلمان ہو، کافر ہو، نافرمان، فرما بردار، سب کو دی جاتی ہے عافیت. جی مکان آگے پیچھے، یعنی جگہ کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، زمان نہیں. آیت نمبر 11 پڑھوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا لہو معقبات، یعنی لہو اس کے لیے، اس کے مراد اللہ کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے معقبات ہیں، نگران، نگہبان، پہرے دار. جو معقبات، پہرے دار، نگہبان کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ فرشتے آگے پیچھے آتے رہتے ہیں. تعاقب کرنا بولتے نہیں، پیچھا کرنا بولتے نہیں، بولتے اردو میں تعاقب کرنا. آپ لوگوں کی زبان ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے. اچھا آپ کی زبان میں داخل کر لیجیے اس کو. تعاقب کے معنی پیچھے کرنا، کہ تعاقب کیا گیا کر کے بولتے ہیں. اچھا اسی سے یعقوب، مختلف نام اسی سے بنتے ہیں. اچھا معقبات فرشتوں کی ایک صفت ہے، اس لیے کہ فرشتے آگے پیچھے آتے ہیں، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے. صبح کے فرشتے، شام کے، پھر ایسے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. لہو معقبات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پہرے دار، نگہبان ہیں، جو من بین یدیہ ومن خلفہ، جو ہر انسان کے آگے اور پیچھے ہیں.
یحفظونہ، اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اس کی حفاظت کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے، من امر اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کہ حکم سے، اللہ کے حکم سے، اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی تب وہ اتنے کام کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے نہیں اچانک جیسے بولتے ہیں ارے ذرا سے میں بچ گیا، میں تھوڑا تھا نہیں ہو سکا، ذرا سے جو بولتے ہیں سب کیا ہے یہ حقیقت میں فرشتے ہماری نگرانی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، ذرا ذرا سے میں ہم کو بچا لیتے ہیں، من امر اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے، یہ بہت بڑی بات ہے یہ۔ تو یہاں پر بین یدی اس کے معنی کیا ہے؟ مکان کا تعلق سے، اور اس کی ضد خلف آتی ہے، یعنی من بین یدیہ ومن خلفہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ قرآن مجید میں یہ 20 سے زائد مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ اب جب پڑھتے رہیں گے وہاں آپ کو یہ بات معلوم ہوتی جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، تو اتنی ساری تفصیلات بتلانے کی ضرورت کیا؟ آپ سورہ سبا میں آ جائیے، سورہ سبا، سورہ نمبر 30 پر 4، آیت نمبر 30 پر 1، وہی آیت کریمہ جو ہم لوگوں نے شروع میں کھول کے رکھے تھے۔ یہ شریعت کا علم ہے بھائی، آپ کی نوٹ بک ایسے ہی پھینک کے جا رہے ہیں، ادھر ڈال کے جا رہے ہیں، گھروں میں جا کے کہیں رکھ رہے ہیں، نہیں، یہ اسکول کے بچوں کی طرح نوٹ بک نہیں ہے جو 1 سال پاس کرنے کے بعد جا کے کرانے کی دکان کو جا کے بیچ کے آتے ہیں، یہ نہیں ہے، یہ عبادت ہے، یہ شریعت کا علم ہے، یہ اس کا ظاہر باطن ہر اعتبار سے اس کی حفاظت ہونا، سمجھ رہے بات آپ؟ ہاں، جو اللہ کی شریعت کی عزت نہیں کرتا اللہ اس کو بے عزت بنا کے رکھ دیتا ہے۔ جی، اس آیت کریمہ میں ان لوگوں نے جو کہا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ کافروں نے کہا لَن نُؤْمِن، ہم ہرگز بھی ایمان لے کر کے نہیں آئیں گے، بِهَذَا الْقُرْآنِ، نہ اس قرآن پر ایمان لائیں گے، وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، نہ اس سے پہلے والی آسمانی جو کتابیں اس پر ایمان لے کر کے آئیں گے۔ ایک تو معنی یہ کیا گیا بین یدی کے اعتبار سے، سورہ سبا میں ہم لوگ پڑھے تھے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے عذاب سے ڈراتے ہیں، تو اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا، تفسیر میں جائیں گے تو آپ کو بات معلوم ہوگی کہ ہم نہ اس قرآن پر ایمان لائیں گے، نہ آنے والے قیامت کے بارے میں جو کچھ باتیں بتلائی جا رہی ہیں نہ اس پر ہمارا ایمان ہوگا۔ دونوں مراد لیے گئے ہیں، لیکن اکثر مفسرین نے پہلا والا معنی مراد لی ہیں کہ نہ ہم اس قرآن پر ایمان لائیں گے نہ اس سے پہلے والی آسمانی کتابوں پر ایمان لائیں گے۔ یہ بات بتلا رہی ہے کہ ان کا وہ اعتراض وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، ایک ساتھ قرآن نازل نہیں ہوا، بالکل بےہودہ اور بے جا اعتراض ہے، کوئی بات نہیں، اس لیے کہ کھیلنا چاہتے ہیں، یہ وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں، سامنے والے کو الجھا کے رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ نہ ان کو قرآن ایک ساتھ نازل ہونے میں دلچسپی ہے نہ قرآن کے دھیرے دھیرے ہونے میں دلچسپی ہے، بس ایک طرح سے اعتراض کر کے دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو ان سے دور کرنا چاہتے ہیں، یہ معاملہ ہے ان کا۔ ساری باتیں واضح ہو گئی نا الحمدللہ۔ انشاءاللہ آنے والے ہفتے سے قرآن ابھی دھیرے دھیرے کر کے نازل کیوں ہوا، اس معاملے میں انشاءاللہ ہم لوگ نمبر 1 فائدہ کیا، نمبر 2 فائدہ کیا، نمبر 3 حکمت کیا، ایسے کر کے کافی پڑھیں گے انشاءاللہ، بڑا دلچسپ موضوع ہے یہ انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔